کہ رفع دین پہ گفتگو کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے، یا اس پہ گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے یا کوئی سوال کر دیتا ہے تو انداز کیا اختیار کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فریق مخالف یعنی غیر مقلد جب میدان میں آتا ہے، وہ جو بات شروع کرتا ہے نا، ہم اس کا جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بھی سوال کر رہا ہے، سوال غلط ہے، سوال صحیح ہے، سوال معقول ہے، غیر معقول ہے، سوال کی کیسے باشد جو بھی جہت ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں بھائی جواب دے دیں، آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا اسے کہتے ہیں کل آ جانا، میں اپنے عالم سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم سوال کو نہیں دیکھتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اب سوال کا جواب دینا ہے یا اس پہ مزید سوال کر دینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو مثال کے طور پہ وہ آپ کے سامنے آئے رفع دین پر گفتگو کرنے کے لیے، آپ اس سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہیں کہ بھائی تو جو رفع دین کی بات کر رہے ہیں تو نماز رفع دین سے شروع ہوتی ہے، یعنی اختلافی رفع دین، نماز اختلافی رفع دین کب شروع ہو رہا ہے؟ رکوع میں جاتے، رکوع میں آتے، یہ نماز اس سے شروع ہو رہی ہے یا نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہو رہی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو رہی ہے نا۔ جب تکبیر تحریمہ سے شروع ہو رہی ہے تو گفتگو پوری نماز پہ تکبیر تحریمہ پہ ہو، نہ کہ رفع دین پہ ہو۔ اس کا میں ایک عام فہم عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی رفع دین کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے، آپ اسے یہ کہیں کہ قیامت کے دن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے اعمال کے اندر جو حساب ہوگا کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اعمال کے اندر نماز کا حساب ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے پوری نماز کا حساب ہوگا یا نماز کے کسی ایک جز کا ہوگا؟ پوری نماز کا حساب ہوگا نا قیامت کے دن۔ اس لیے پوری نماز کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے یا نماز کے کسی ایک جز کا، کسی ایک رکن کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ پوری نماز کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم آج کی نشست میں پوری نماز کو سنت کے مطابق ہونا ثابت کریں گے۔ تم اپنے دلیل سے ثابت کر دو قرآن اور حدیث سے، ہم اپنے دلیل سے ثابت کریں گے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے، کہ پوری نماز سنت کے مطابق ہو، کیونکہ حساب پوری نماز کا ہونا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے بھائی نماز میں رفع دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے تو تم بھی قائل نہیں ہو۔ جب حساب پوری نماز کا ہے تو ہم پوری نماز کو سنت کے مطابق ثابت کریں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے روافض والا، اور ایک طریقہ اہل سنت کا ہے۔ جیسے روافض کا ہر کام الٹا ہوتا ہے نا، کہ وضو بھی الٹا پاؤں سے شروع کر دینا ہے، اس طرح تو اس طرح ایک طریقہ تمہارا ہے کہ تم کیا کرو، نماز الٹی طرف سے شروع کر دو۔ حالانکہ نماز کے اندر پہلے کیا ہے؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر ثنا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، ثنا ہے، تحفظ ہے، تسمیہ ہے، فاتحہ ہے، قرات ہے، آمین ہے، پھر جا کر رفع دین ہے۔ تو اب دو طریقے ہیں، یا تو ہم روافض کی طرح بالکل آخر سے سلام سے شروع کر دیں، پہلے سلام حل کریں، پھر دعا حل کریں، پھر درود شریف حل کریں، پھر تحیات پہ آئیں، پھر جو سجدے پہ آئیں، یا یہ ہے کہ اہل سنت کی طرف سے ترتیب سے شروع کریں۔ اور تم تو عجیب ہو، تم نہ روافض کی طرح آخر سلام سے شروع کرتے ہو اور نہ اہل سنت کی طرح شروع تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہو، تم درمیان میں شروع کرتے ہو تو رفع دین، اور رفع دین تو درمیان میں آ رہا ہے نا۔ اس لیے جب نماز کی گفتگو کرنی ہے تو ہم نماز کو شروع سے شروع کریں گے۔ نماز کے ہر رکن کو قرآن حدیث سے پیش کرنا ہوگا تم نے، اور ہم نماز کے ہر رکن کو اپنے ادلہ اربعہ سے بیان کریں گے، یہ عنوان اختیار کریں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی ہے، اختلافی مسائل میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنا یہ بھی ہے، اختلافی مسائل میں آمین بھی ہے، لیکن ان کی بحث ان تینوں میں کسی پر نہیں ہے، زور نہیں ہے، ویسے کرتے ہیں، ہاتھ باندھنے پر زور نہیں ہے، ترک قرات پہ زور نہیں ہے، اور آمین پہ زور نہیں ہے، زور کس پہ؟ رفع دین پہ۔ حالانکہ رفع دین بعد میں ہے، یہ تین پہلے کھڑے۔ تو بھئی اگر گفتگو کرنی ہے تو پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر کرو، یا جو ہے ترک قرات پر کرو، یا یہ ہے کہ آمین بسر پر کرو، سیدھا رفع دین پہ چلے جاتے ہو۔ اس لیے ہم پوری نماز پہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو بھی کہاں سے شروع کریں گے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع کریں گے اور سلام تک جائیں گے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہے اور نماز کی انتہا تسلیم سلام پر ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ سے شروع کریں گے، سلام پہ جا کر ختم کریں گے، اور یہ ایک اصولی طرز ہے، اس طرح ہم گفتگو کریں گے۔ یہ نہیں کہ تم یہ رفع دین پہ گفتگو شروع کرا دو۔ میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ کر دوں
ہمارا تقریباً 2 سال قبل کی بات ہے، مرکز ہی میں تھا، تو گجرات کے ایک ساتھی ہیں، ان کی کال آئی، تو انہوں نے یہ کہا، اب وہ آدمی جو ہے نا بالکل عام ہی آدمی ہے، شاید اس کی نا کوئی دکان ہے کسی چیز کی، اور وہ عالم نہیں ہے، سکول میں بھی شاید 4-5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں غیر مقلد بہت زیادہ ہے، تو ہمارا مسجد میں ہر وقت نہ پھنڈا، میں وہیں نماز پڑھتا ہوں، تو آدھے غیر مقلد ہیں، آدھے جو ہے نا حنفی ہیں، ہمارے بہت اختلافات چلتے ہیں۔ تو آج میں نے غصے میں بات چلی تو میں نے ان سے مناظرہ طے کر دیا، میں نے کہا ان کا ترک رفع دین پہ مناظرہ ہوگا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا 2 دن بعد انہی کے مسجد کے اندر مناظرہ ہے۔ اب یہ وہ فون پہ مجھے بتا رہے، تو میں نے کہا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر، اپنا تعارف وغیرہ کرائیں، اپنی علمی قابلیت صلاحیت تو بتائیں آپ کون ہیں، اسے سارا تعارف کرائیں۔ تو میں نے کہا آپ نے غلطی کی ہے، آپ اللہ کے بندے، آپ عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، آپ کو عربی پڑھنی نہیں آئے گی، آپ نے کیوں مناظرہ طے کر دی وہاں، آپ کسی عالم کے ذمہ دے دیتے، یہ تو آپ کی شکست ہو جائے گی تو پوری حنفیت کی وہاں کے علاقوں میں شکست سمجھی جائے گی، تو آپ نے مناظرہ طے نہیں کرنا تھا، غلطی کی آپ نے۔ کہتے بس جی اب ہو گیا ہے تو آپ کو طریقہ بتایا، اب ہم کیا کریں، وہ میں مجبور ہو گیا، وہ بہت تنگ کر رہے تھے، ہر وقت بخاری دکھاتے، ہم تنگ جب ہوئے، دل برداشت ہو کر میں نے کہا ہم مناظرہ کریں، میں مناظرہ کروں گا، اس سے آپ مجھے اب طریقہ بتا دیں۔ تو میں نے کہا بھئی مناظرہ اگر اب چونکہ طے ہو گیا نا تمہارا، اب مناظرہ کرنا ہے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا نا، اس کو ریکارڈ بھی کر لے، اس کو سن بھی لے، اور اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے دائیں بائیں ذرا انحراف نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں ہونا، اگر ہو گئے تو دشکست کھا جائے گا۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ نے جب پرسوں جانا ہے نا میدان مناظرہ میں، تو آپ نے پہلا کام وہاں پر جا کر یہ کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ دیکھو آپ نے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، جو عوام وہاں بیٹھی ہوگی، آپ نے کہنا ہے کہ ایمان کے بعد جو اعمال کے اندر اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو حساب ہوگا پوری نماز کا ہوگا، آدھی نماز کا ہوگا، یا کسی ایک رکن کا ہوگا، سب جواب دیں گے پوری نماز کا ہوگا۔ تو اس لیے پوری نماز کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، یا نماز کے بعد ارکان سنت کے مطابق ہوں، بعض سنت کے مطابق نہ ہوں، تو اب سارے ظاہر یہی کہیں گے کہ پوری نماز کا مسنون ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے آج کے ہم گفتگو کے اندر پوری نماز ثابت کریں گے، اور پھر ثبوت کے طریقے 2 ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم شروع سے تکبیر سے شروع کریں، یا یہ ہے کہ ہم آخر سے شروع کریں، یا یہ ہے کہ درمیان رفع دین سے شروع کر دیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم نماز کو شروع سے شروع کریں، ایک مسئلہ حل ہو جائے تکبیر والا، پھر ثنا والا حل کریں گے، پھر تعوذ والا، پھر تسمیہ والا، پھر قرات والا، پھر آمین والا، پھر رفع دین والا، تو ہم ترتیب سے چلیں گے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہنا ہے، اور وہ جو مخالف کا عالم ہوگا نا وہ پوری زور لگائے گا رفع دین پہ، اس نے رفع دین سے ادھر ادھر نہیں ہونا، وہ آپ سامنے بار بار بخاری دکھائے، یہ دکھائے گا، آپ نے ڈٹ جانا ہے، آپ نے کہنا ہے میں رفع دین سے نہیں بھاگ رہا، میں رفع دین پہ گفتگو کر کے جاؤں گا، پہلے یہ تو حل کرو، شروع والے تو حل کرو، یا یہ ہے کہ آپ اسے کہہ دو مخالف کو کہ مولوی صاحب آپ لکھ دو کہ نماز قیامت کے دن حساب صرف رفع دین کا ہونا ہے، یہ لکھ کر دے دو، یہ لکھ کر دے دو، یا یہ لکھ کر دے دو کہ نماز کی ابتدا رفع دین سے ہو رہی ہے، اختلافی رفع دین سے، یہ لکھ کر دے دو، یہ لکھ کر دے دو، رفع دین سے شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ لکھنے کے لیے تیار ہوگا، نہ آنے کے لیے تیار ہوگا۔ حضرت مولانا امیر صدر کافی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لکھنے والا سبق وہ دیا کرتے تھے نا، وہ فرماتے کہ غیر مقلد خدا سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ لکھنے سے ڈرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا لکھنے سے یا ٹیپ ریکارڈنگ سے۔ آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی نا، بس ان کے دور میں وہ ویڈیو کا اتنا زیادہ زمانہ تھا نہیں، چونکہ کیسٹ ریکارڈ ہوتی تھی، وہ فرماتے اگر اس کی کیسٹ چل پڑی نا بھائی کیسٹ ریکارڈ ہو گئی، وہ نہیں بولے گا، یا آپ نے کہہ دیا کاغذ قلم یہ لو یہ لکھ کر دو، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی بات جو ہے نا شروع سے کریں گے، پہلے ایک حل کریں گے وہ ہو جائے گا، پھر آگے پھر یوں چلیں گے۔ اب آپ نے پہلا ایک ہی سوال اٹھا لینا ہے، سوال یہ ہے کہ تمہارا امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہتا ہے اور تمہارا مقتدی تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہتا ہے، امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہے، مقتدی آہستہ آواز سے کہے، یہ قرآن کریم کی کس پارے، کس سورت، کس رکوع کے اندر ہے، یہ پیش کر دو، اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر بخاری سے دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں ہے پھر مسلم سے دکھاؤ، مسلم میں بھی نہیں ہے تو پھر جو صحیح اربعہ رہ گئی، جامع ترمذی، ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس سے دکھاؤ۔ تو قرآن اور حدیث، چونکہ تم سیاست میں منحصر ہونا، قرآن اور حدیث سے یہ دکھا دو، یہ حل ہو جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ آپ یہ کہہ دینا تو اس کے بعد جو ہے نہ اسے دکھا سکنا ہے، نہ گفتگو آگے جانی ہے، بس تو اسی پہ ڈٹ جانا ہے اور ڈٹ جانا ہے، آگے نہ رفع دین کی نوبت آئے گی، نہ گفتگو ہوگی، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے تو بتا دیا، دن گزر گئے، چند دن گزرے، اس کی کال آئی، اس نے
تعارف کرایا. اس نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے آپ سے چند دن پہلے کال کی تھی. تو میں نے کہا چلے سنائیں بھائی, آپ نے تو روایات نہیں سنی, کیا بنا مناظرے کا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہت مزہ آیا, بالکل جو آپ کہتے گئے نا بالکل وہی سین ہوا وہاں. میں رٹا لگاتا رہا اس بات پہ, وہ رفع دین پہ نہ, وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. میں نے جو چند بوڑھے بیٹھے تھے بابے اور وہاں کی جن کی بات سنی جاتی, میں نے ان کو متوجہ کیا. میں نے کہا دیکھو میں غلط بات کہہ رہا ہوں, یا مولوی صاحب یہ تو کہہ دینا کہ قیامت کے صرف رفع دین کے حساب ہوگا, یہ لکھ کر دے دے, حدیث پیش کر دیں کہ قیامت کے صرف رفع دین کا حساب ہوگا, باقی نماز کا نہیں ہوگا. رفع دین پہ گفتگو کر لیتے. جب پوری نماز کا حساب ہونا ہے, نماز کی ابتدا بھی تکبیر تحریمہ سے ہے, تو کیوں یہ 6-7 رکن چھوڑ کر سیدھے رفع دین پہ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جو بوڑھے تھے نا وہ کہنے لگے مولوی صاحب منڈا ٹھیک کہہ رہے, منڈا بالکل ٹھیک کہہ رہے, کہ تسی پھر پیش کر دو نا بخاری تو, کہ تکبیر تحریمہ میں یا اس طرح ثنائے بخاری تو پیش کر دو, مسلم تو پیش کر دو. اسد خود کہتا ہے نا ساری نماز بخاری تو ثابت ہے, پھر ٹینشن کی ضرورت ہے, تسے پیش کر دو کوئی مسئلہ نہیں, پھر آگے شروع کر دینا. وہ سب کہتے نہیں, رفع دین پہ امام بخاری حدیث لایا ہے, مالک بن حویرث سے لایا ہے, جلد 2 میں لایا ہے. یار اس میں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے, اس کو تو حل کرو. کہتے بار ہماری گفتگو لگی رہی, آخر میں وہ مولانا کہنے لگا یہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, بیوقوف, اس کو نکالو. نہ اس کو گفتگو کا طرز آتا ہے, نہ بات کا طرز آتا ہے, میں اس سے گفتگو نہیں کرتا. بھائی پہلے تو نے جاہل سے مناظرہ طے کیا ہوا تھا, اپنا علم تو دیکھ کے جاہل سے مناظرہ طے کیا ہوا تھا. جب جاہل کے سوال کا جواب نہیں دے سکا, اب کیا ہے, اب جاہل ہے, میں سے گفتگو نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلے درگاہ رفع دین میں گفتگو کرتے ہوئے بنیاد اس پہ لاؤ کہ بھائی نماز کی ابتدا کہاں سے, یہاں سے گفتگو کریں. ایک بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو یعنی گفتگو کا طرز ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ پہلے سوال سے یہ کریں کہ بھئی یہ تکبیر تحریمہ ہی ثابت کرو. امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہتا ہے, مقتدی کیا کہتا ہے, ایست آواز سے کہتا ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو تم نے یا پیش کرنا ہے قرآن سے یا حدیث سے پیش کرنا ہے. قرآن اور حدیث کو چھوڑنا نہیں ہے, ادھر ادھر نہیں جانا کہ یہ کہنا کہ جی فلاں فقیر نے لکھا ہے, یہ امام شافعی کا مذہب ہے, یہ تو تقلید ہے. اور تمہارے ہاں تقلید کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تمہارے ہاں تقلید کیا ہے نا, کسی امتی کی, اللہ اور رسول کو چھوڑ کر امتی کی بات ماننا, یہ تو کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے شرک نہیں کرنا, قرآن حدیث میں بھی رہنا ہے اور وہیں سے دکھانا ہے.